میں ہوں رخسار مجاہد اور آج ہم گفتگو کریں گے نیپال میں ہونے والی بغاوت جس کو جینزی ریولوشن بھی کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریجنل اور بالخصوص پاکستان میں ریمیفیکیشنز یا اثرات ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کو پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ جی زاہد حسین صاحب، نیپال میں جو بغاوت ہوئی ہے تو وہ اوپری طور پہ یا بظاہر تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین کرنے کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بینیتھ دا سرفیس کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پابندی لگائی تھی حکومت نے، اس نے بعد جو ہے یہ پورے ہنگامے اور جو ایک لحاظ سے بغاوت کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، وہ شروع ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ایک بہت ہی ایک وائلنٹ رخ اختیار کر لیا۔ جو حالات زیادہ خراب ہوئے وہ یہ تھا کہ جب گورنمنٹ نے طاقت کا استعمال کیا اور تقریباً 19 لوگ جو ہیں اس میں ڈیمانسٹریٹر سے وہ مارے گئے۔ لیکن اصل میں وجہ یہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ جو پابندی تھی وہ خود بظاہر خود جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی ریئیکشن ہوا ہے وہ ظاہر کرتی تھی کہ اس ملک کے اندر بہت سارے اور جو ہے ایک ایسی انڈر کرنٹس چل رہی تھی جس کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ خاص طور پہ وہ بہت زیادہ جو ہے ناراض تھا، اور اس میں شدت کے ساتھ اس پورے سسٹم کے خلاف تھا۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ سوشل میڈیا، دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو بند کیوں کیا تھا حکومت نے۔ سوشل میڈیا وہاں پہ بہت ہی پاورفل ٹول ہے۔ اس میں نیپال میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں دیکھا بھی بہت جاتا ہے۔ اور اس کے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی ایک لحاظ سے جو اینٹی گورنمنٹ یا اور چیزوں کے بارے میں جو سینٹیمنٹس تھے، ایک انسٹیبلٹی کی وجہ سے یا اکنامک صورتحال کی وجہ سے، اس کا اظہار نوجوان جو ہے سوشل میڈیا میں کر رہے تھے۔ اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ جو خود کرپشن دے لیں آپ پورے سسٹم کے ساتھ، پھر حکومت کے کرپشن دیکھ لیں۔ پھر ایک پروگرام وہ کرتے تھے نیپو بیبی کے نام سے، جس میں پورے ان لوگوں کی تصاویر ہوتی تھی اور جو کہ سیاسی لیڈران کے بچے ہوتے تھے، اور جن کا لائف اسٹائل جو تھا بہت ہی مختلف تھا۔ مطلب مختلف اس لیے کہ نیپال جو ہے ایک ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ غربت بھی ہے، بہت زیادہ جو چیزیں جو ہیں، اور وہاں کی 40% آبادی جو ہے باہر جاتی ہے نوکری کرنے کے لیے۔ ان امپلائمنٹ بھی اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ہے جب سوشل میڈیا میں یہ تمام چیزیں آئیں تو حکومت نے جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی آواز ختم کی جا سکے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو پینٹ اپ جو ایک اینگر تھا وہ ابھر کے سامنے آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ موومنٹ وائلنٹ نہیں ہوتی یا وائلنس کا شکل نہیں لیتی، پارلیمنٹ کی جیسے بلڈنگز ہم نے دیکھی ان پہ اٹیک ہوا، گورنمنٹ بلڈنگز پہ، تو اگر وائلنٹ نہیں ہوتی تو کیا یہ بغاوت کامیاب ہوتی؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے کے پی شرما نے ریزائن کیا اور ہم نے دیکھا کہ دوسرے بھی کیبنٹ منسٹرز نے ریزائن کیا، تو اگر یہ وائلنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے یہ بغاوت کامیاب ہو پاتی؟ دیکھیں، وائلنس کیوں شروع ہوا یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ جو مظاہرین تھے وہ تو پیسفل تھے، وہ تو اپنے مطالبات کی حمایت میں جلوس نکال رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ پابندی ہٹائی جائے۔ یہاں سے بات تو یہیں پہ شروع ہوتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو وائلنس شروع ہوا ہے اس کے بعد ہوا جب حکومت نے آرڈر کیا کہ شوٹ ٹو کل، اور وہاں پہ تقریباً 19 لوگ جو ہیں مارے گئے ڈیمانسٹریٹرز۔ تو اس کے بعد تو حالات قابو میں نہیں رہی، اس کے بعد تو فری فار آل ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے جو ہم نے دیکھا، جو آپ نے بتا رہی ہیں کہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہو گیا، اور وزیر اعظم کے گھروں پہ، اور جتنے وزراء اعظم تھے، نہ صرف یہ وزراء جو کہ حکومت میں لوگ تھے بلکہ اپوزیشن کے بھی جتنے سیاسی لیڈران تھے ان کے گھروں پہ بھی حملہ ہوا۔ لیکن دیکھیں، وائلنس کی ابتدا جو حکومت کی طرف سے، جب بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی آپ حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر زیادہ خراب ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی بھی مثال ہم نے دیکھی تھی، سری لنکا کی بھی مثال دیکھی تھی، کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں بھی اگر یہی ہوا تھا کہ حکومت نے جب کیا کہتے ہیں تقریباً 1500 مظاہرین کو انہوں نے ہلاک کیا، تو اس کے بعد جو ہے بغاوت پورے ملک میں پھیل گئی، اور بالکل صورتحال ہمیں نیپال میں بھی وہی نظر آتی ہے۔ جب ایک دفعہ شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے جب وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ بھی کیا تو اس کے بعد حالات تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اب پھر حکومت اس کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ جو
جینزی ریولوشن اس کو کہا جا رہا ہے، تو جینزی یوزلی ایک فکل کنفیوز جنریشن پائی جاتی ہے، کیا وہ کمیٹڈ چینج میکرز کی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں جن زی کی ذرا دیکھیں کہ کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں جن کی پیدائش لوگوں کی 97 سے لے کے 2012 تک ہے، وہ جو ہے جنریشن زی کے کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں دو چیزیں، یہ نہیں کہ کنفیوز ہیں، اس میں اصل بات یہ آتی ہے کہ وہ بالکل ایک الگ سے ان کی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسری دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت ہے جب کہ ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلی آئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا وجود جو اسی دوران میں ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین زی جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے جو ٹولز ہیں یعنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یا اس کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے اور اپنے خود بھی جو ہے تاثرات یا اپنے ریاکشن کو ظاہر کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین زی کے پاس جو ہے جو ٹول ہمیں نظر آتے ہیں وہ پہلے کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ دونوں چیز ہوتی ہے اس میں، کہ ایک تو یہ تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ حکومت پوری طرح پابندی نہیں لگا سکتی ہے، اور اس میں لیکن زاہد صاحب یہ ہی کیوں ہوا کہ یوتھ نے اٹھی اور ابھر کے آئی اس بغاوت میں، اس ریوولٹ میں؟ یوتھ ہی، یہ جین زی جو ہے یا آج کی جو یوتھ ہے وہی کیوں ابھر کے آئی؟ اس لیے کہ جیسے جو بھی اثرات ہوتے ہیں، جیسے معاشی حالات کا اگر دیکھا ہے، دیکھیں اس وقت نیپال میں بھی جیسے اور ڈیولپ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہے کہ ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو نیپال کے اندر بھی جو ہے تقریباً 45 سے 50 سے زیادہ، بلکہ پرسنٹیج زیادہ جو ہے وہ ینگ 6%۔ یوتھ کہلاتے ہیں۔ بعد اگر آپ دیکھیں تو پوری سوسائٹی میں ان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے پاس جو ہے سوشل میڈیا کا بھی ایک ٹول ہے۔ مطلب پہلے ایک مثال میں آپ سے دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جب یہ ٹیکنالوجی کی ہمیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی تھی، جب سوشل میڈیا کا وجود نہیں آتا تھا، تو اس میں اظہار رائے کے ذرائع بھی محدود ہو جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو اخبارات نکلے ہیں یا ایک مین اسٹریم جو الیکٹرانک میڈیا جو ہوتے ہیں، اس پہ جو حکومت پابندی لگا لیتی ہے وہ کنٹرول بھی کر لیتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا اچھا یہ ہے کہ اس پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے صرف نیپال میں نہیں دیکھا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جتنے اپہیول میں ریسنٹ ایئرس میں، چاہے وہ نیپال کا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، اور یا جو ہے سری لنکا کا، اس میں سوشل میڈیا نے بہت بڑا رول ادا کیا، بہت زیادہ جو ہے اس میں۔ اچھا، اب اچھا ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ کیوں نوجوان طبقہ اس پہ آیا۔ 40% آبادی جو ہے نیپال کی، وہ مجبور ہوتی ہے کہ باہر جا کے کام کرے، اور یعنی اس میں زیادہ تر لوگوں کی میجورٹی آف دیم جو ہے ان اسکلڈ ورکرس ہوتے ہیں، جو کہ مزدوری کا کام کرتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں یا اور ممالک میں، مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اچھا سوشل میں ایک اور بات بھی ہوئی، جب پابندی لگائی تھی اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس اسی ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر خاندان والوں سے یا جو لوگ باہر ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ بھی اسی وجہ سے ہوتا تھا۔ جب آپ نے پابندی لگائی حکومت نے، تو ایک لحاظ سے جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو نہیں جو کہ پورے سماجی حالات کی وجہ سے جو ہے تھے، ان امپلائمنٹ تھی، بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ عام بھی تھے، ان کو بھی جو ہے اس کا ایک لحاظ سے اثر پڑ رہا تھا۔ تو ایک عوامی بغاوت ہو گئی، اور یہ صرف ٹھیک ہے اس کی قیادت جو ہے آپ کو ہم ینگ جنریشن نظر آتی ہے، جین زی کہلاتی ہے جو، وہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پورے ایک سماجی جو حالات ہیں اس کا ایک وہ رہا ہے، اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں اس کو لیڈ کیا۔ یہ آپ ایک بہت اہم چیز ہے، یہ اسپونٹینیس تھی اور لوگوں کی موومنٹ تھی، اور یہ لیڈر لیس بھی تھی اور ہاریزونٹل موومنٹ تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لیڈر لیس اور ہاریزونٹل ہونا ایک لیگیسی کی طرح بن جائے گا دوسرے ممالک کے لیے، یا اس کی کامیابی میں یہ بھی ہاتھ ہے کہ یہ ایک لیڈر لیس ہاریزونٹل موومنٹ تھی؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہے یہ بالکل ہی ایک اسپونٹینیس موومنٹ تھی، اس کی قیادت کوئی اس طرح کی نہیں تھی۔ وہی چیز ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھی کہ اسٹوڈنٹ نکلے تھے باہر، وہ تو بعد میں پھر جو تبدیلی آئی اس میں تو سیاسی پارٹیاں بھی شاید شامل ہو گئی تھیں، لیکن یہ بالکل صورتحال یہاں پہ بھی تھی۔
اور ایک اور میں سب سے بنیادی چیز جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ معاشی صورتحال، انمپلائمنٹ، لوگوں کو مجبوراً باہر جانا، ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ لوگوں کی جو ریزلمنٹ تھی، 35% آف نیپال جی ڈی پی جو ہے کم فرام ریمیٹنسز. اچھا، اس کے بعد یہ ایک وہ دیکھا جائے تو اس کا جو حکمران طبقہ تھا، اس کی عیاشیاں پہ دیکھ کے جب یہ ساری چیزیں باہر آتی، نیپو بیبیز کے نام سے، کہ ان کے جو ہے کس طرح سے یورپ میں ہالیڈیز بھی منا رہے ہیں، بہترین لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یعنی نیپوٹزم کا یہ عالم تھا کہ جو سرکاری ملازمت تھی یا جو کچھ بھی تھی اس قسم کے پریویلیجز تھی، وہ انہیں خاندانوں کو ملتے تھے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو کہ ہم لوگ سب میں، پاکستان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور جسی وجہ سے ایک ڈسکنٹنٹ اور ایک ریزنٹمنٹ بھی موجود ہے، وہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے جو ایک ڈینسٹیکل پالیٹکس تھی وہ بہت گہری تھی. اگر آپ دیکھیں کہ 15 سال میں اس میں نیپال میں تقریباً 10 حکومت چینج ہوئی، اور وہی ایک لحاظ سے جو یہ کہتے ہیں میوزیکل چیئر کیا تھا. اب جیسے جو ابھی وزیر اعظم جنہوں نے استعفیٰ دیا، وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی تھے، 2 یا 3 کے درمیان وہی بنتے تھے، کوئی 3 دفعہ بنا تھا، کوئی 2 دفعہ بنا تھا. تو ایک پورے سسٹم کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی کہ لیکن جو یہ ہے. لیڈر لیس کیوں تھی یہ جو پروٹیسٹ موومنٹ تھی؟ کیا ایک موومنٹ کا لیڈر ہونا ضروری ہوتا ہے یا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک موومنٹ میں؟ نہیں، ضروری نہیں ہو. دیکھیں، جہاں پہ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم کے ساتھ جب بھی بغاوت ہوتی ہے تو ایک عوامی جذبات ابھر کے آتے ہیں، لیکن وہی اسی میں سے ایک لیڈرشپ بھی بنتی ہے. اسی میں سے ابھی آپ دیکھیں کہ یقینی طور پہ یہ شروع تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی، لیڈر لیس نظر آتی ہے، لیکن اسی جو ہے موومنٹ کے دوران ہی کچھ لوگ ابھر کے آئے جو کہ قیادت جنہوں نے سنبھال لی تھی. اور بالکل وہی بنگلہ دیش میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ جب شروع ہوتی ہے موومنٹ، وہ بھی وہاں پہ ایک نوکریوں کی جو ایک رول پاس ہوا تھا کہ 40% جو ہے گورنمنٹ کی نوکریاں جو ہے وہ مطلب لوگوں کو ملے گی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایک ذریعہ بن کے آ گئی تھی، لیکن حالانکہ اس میں بھی حالات بہت ہی ایک لحاظ سے جو ایک اتھارٹیرین رجیم بنتی جا رہی تھی، اس کا بھی ایک اظہار تھا. لیکن اس میں بات یہ کہ اسی میں ایک لیڈرشپ بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتے. تو لیکن یہ یہ ایک ضرور ہے. نظریاتی موومنٹ نہیں ہے، ایشو بیس موومنٹ ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے. بالکل یہی بات آتی ہے کہ نظریات تو اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی نظریے کے تحت یہ شروع ہوئی تھی. یہ تو ایک لحاظ سے اوور آل سسٹم کے خلاف ایک ری ایکشن جو تھا لوگوں کا، وہ ابھر کے آیا. ان کی جو اپنی معاشی صورتحال تھی، یا ان امپلائمنٹ تھی، یا اکنامک ڈسپیرٹی تھی، یہ تمام چیزیں یکجا ہو گئی تھی، اور پھر جو اس پہ سے نکل گیا یہ نکلے. تو یہ کہنا کہ کوئی آئیڈیالوجی پہ نہیں تھی، لیکن ایک بات بہت اہم ہے اس میں کہ یہ صرف بغاوت جو تھی یا اس حکومت کے خلاف نہیں تھی. بالکل آپ دیکھیں جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام. اور جو مطالبات اب جو بھر کے آئے ہیں، دیکھیں یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب موومنٹ شروع ہوتی ہے تو لیڈر لیس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا خود ایک حد تک ان کے پھر ڈیمانڈس بھی بن کے آتے ہیں. جو ڈیمانڈ اس وقت جو بن کے آئے ہیں وہ یہی بن کے آئی ہے کہ اس سسٹم کو رد کرنا. اب لیکن ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلا بھی موجود ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر ہم دیکھ یہ ملٹری آ گئی ہے. اور یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، جب اس قسم کی ہوتی ہے تو ملٹری آتی ہے. لیکن دیکھیں نیپال میں ملٹری کا وہ رول نہیں ہے جو کہ ہمارے سیاسی طور پہ یا جو ہے. تو اس میں جو ہے یقینی طور پہ ایک وقت آتا ہے جہاں پہ ایک خلا آتا ہے، وزیر اعظم بھی استعفیٰ دیتے ہیں، پوری حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے فوج ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے آئی ہے. لیکن اس وقت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹریڈیشن بھی نہیں ہے وہاں پہ. دوسری ایک اور بات بھی تھوڑا سا میں اس پہ تشریح کر دوں کہ نیپال کے اندر حکومت فوجی کبھی بنی نہیں ہے. اس لحاظ سے اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ بہت بڑا ایک حصہ جو ہے نیپال کی آرمی کا وہ یو این پیس کیپنگ میں یعنی سروسز ہوتی ہیں ان کی، اور بہت بڑا ذریعہ بن کے آتا ہے کہ جو باہر جو مطلب یو این کے تحت کام کرتے ہیں. اگر وہ یہ بات آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے وہاں پہ ملٹری حکومت آ جاتی تو اس کے بعد جو ہے ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتی کہ جو ہے جو یو این پیس کیپنگ کا ایک حصہ بن کے آتی ہے وہ شاید ان کو اس طرح سے نہیں ملے گا. تو یہ سارے فیکٹر ابھی بھی دیکھیں
کہ ایک لحاظ سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ٹرانزیشن میں کیا گورنمنٹ ہوگی. ایکس چیف جسٹس سشیلا کرکی کے نام بھی آ رہا ہے سامنے. اور یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یوزلی کیونکہ لیفٹ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں جیسے کہ نیپال میں تھیں وہ ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے مشہور ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ایک طریقے سے فیل ہو گئیں وہ چینج لانے کے لیے. تو یہ ایک الگ بات نظر آتی ہے جیسے ویتنام میں ہوا اور ممالک میں ہوا جب لیفٹ کی موومنٹس کھڑی ہوئیں. دیکھیں وہاں پہ اگر دیکھا ہے تو ماؤس موومنٹ جو تھی بہت ہی پاورفل تھی نیپال میں. بہت دنوں تک جو ہے ایک ان کی بغاوت جاری تھی، ایک عام اسٹرگل جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی تھی، اور اس میں میرے خیال کافی 2-3 دہائیوں تک تھی. بعد میں جو ہے جب میرے خیال سے 10 سال پہلے جو ہے پھر ان کو جو ایک وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس کے بعد جب بادشاہت ختم کی جاتی ہے تو 10 سال پہلے بادشاہت وہاں پہ ختم کر دی گئی تھی. تو اس کے بعد ماؤس پارٹی جو تھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا، اور دین دے آلسو ایٹ ون ٹائم دے فارم دا گورنمنٹ. لیکن چونکہ وہ اسی ایک سسٹم کا حصہ بن گئے تھے تو کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک لیگل پارٹی بن جاتی ہے تو ویتنام میں تو ایک پورا ریولیوشن جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی یا لیفٹ نے جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، اور پھر وہی جو ہے یعنی حکومت بھی کرتے رہے. تو اس لحاظ سے تھا. یہاں پہ جو ہے جو ماؤس پارٹی جو بنی تھی وہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے پھر اپنے آپ کو سسٹم کا ایک حصہ بنا لیا. تو اس کے پاس جو محدود وہ بھی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنا اقتدار بہت قائم بھی نہیں رکھ سکے، کیونکہ میں جیسے کہا کہ 15 سال میں 10 حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں. تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی. اور پاکستان میں جو آگے بڑھتے ہوئے، اور اگر ہم پاکستان کی بات کی جائے تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو بغاوت ہوئی تھی کور کمانڈر ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا، تو ہمیں کوئی مشابہت یا مشترکہ بات نظر آتی ہے جو ابھی نیپال اور پھر بنگلہ دیش میں ہوا پاکستان کا جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس سے؟ دیکھیں یہ اس کو اس طرح سے کوئی مماثلت نہیں ہے اس کی. یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ایک ری ایکشن تھا ایک عمران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں. لیکن اس کو اگر اور زیادہ غور سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگوں نے ایک اسپونٹینیس ایک وائلنس کافی حد تک ہوئی تھی، لیکن اس طرح کی کوئی عوامی ایک جس کو کہتے ہیں جیسے کہ موومنٹ نہیں بن کے آئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک الگ سبجیکٹ بھی بن کے آتا ہے کہ خود 9 مئی میں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف یعنی جو وائلنس ہمیں نظر آتا ہے جس کے اوپر جو ہے سزائیں بھی لوگوں کو ملی ہے پی ٹی آئی کے، کیا وہ صرف جو ہے وہ ان لوگوں کی وائلنس ہوا تھا، یا جو ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کہ بہت بڑی تعداد جو ہے جو آرمی آفیسرز کی، اور جس میں بہت سی سینئر آفیسر بھی شامل ہیں، ان کو ہٹایا گیا تھا، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی شراکت یا کم از کم ان کی نیگلیجنس رہ رہی تھی. اب بات یہ آتی ہے کہ پھر تو وہ اس کی صورتحال ہی کمپلیٹ بن گئے. وہ عوام کا وہ ابھار نہیں تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک وائلنٹ ری ایکشن ضرور کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ جو ہم جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نیپال میں یا بنگلہ دیش میں، تو اس میں تو ایک اسپونٹینیس ایک پبلک موومنٹ تھی. اب وہ لیکن اسی یوتھ تو ابھر کے آئی نا اس ورک ہے، لیکن مسئلہ کہ صرف یوتھ تو نہیں تھی اس میں، تو ری ایکشن ہوا نا، ایک صرف پروٹیسٹ تھا. جی اور اس سے پہلے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو چکے ہیں پاکستان، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. جب مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اپوزیشن میں تھی یا تختہ الٹا گیا تھا، اس کے بعد بڑے بڑے اپوزیشن وہ کیے تھے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، جیسے میں نے کہا کہ نیپال کی جو ایک آپ موومنٹ دیکھیں تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. لوگ جو ابھر کے آئے تھے اپنے مطالبات کی حمایت میں. یہ جو تھی جو 9 مئی کی تھی وہ اس کو تھوڑا سا آئسولیشن میں تھی، کیونکہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک ری ایکشن تھا جو کہ ان کے وزیر اعظم ان کے لیڈر کو گرفتاری کرنے کے بعد بھی تھی. اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا تھا، اس کے بعد وہ موومنٹ جو ہے ہمیں ایک ختم ہو گئی. موومنٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ موومنٹ نہیں تھی، ایک وائلنٹ ری ایکشن تھا اگینسٹ سرٹن اسٹیپ آف دا اسٹیٹ. آپ کو لگتا ہے یہ سسٹین کرے گا لانگ ٹرم میں جو نیپال میں ہوا،
اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بغاوت ہوتے ہوئے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل یا لانگ ٹرم آپ کو لگ رہا ہے؟ اس میں کوئی اس طرح کی، جیسے پہلے ہی بات ہو رہی تھی، کسی ایک نظریات کی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی، ایک بغاوت، عوامی بغاوت تھی جس کی قیادت نوجوان طبقہ کر رہا تھا. لیکن اس میں یہ ضرور تبدیلی آئے گی. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نئی جنزی جو کہلاتی ہے وہ اس کے کوئی جو ہے سیاسی ایک ایمبیشن بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے. یہ موومنٹ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ اس کا مقصد جو تھا اس پورے سسٹم کو ختم کرنا تھا. تو دو الگ الگ چیز رہتی ہے. جب ختم کرنے کی بات آتی ہے تو انہوں نے یہ سب تو کامیاب ہو گئے کہ جو ہے اس حکومت کو ختم کر دیا. پھر سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو ایک نفرت کا اظہار تھا وہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ کی، تو ٹرانزیشن گورنمنٹ میں کوئی یعنی ان کے نمائندے تو نہیں ہوں گے. وہ جو پھر اسی بات آتی ہے، جیسے چیف آپ نے بتایا کہ سابق چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے، یا دو تین اور لوگوں کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں کہ وہ ایک بنائے. اور یقین طور پہ اس وقت جو ہے آربیٹر جو ہے اس وقت پاور کی، جو کہ ایک حد تک مینٹین کر رہی، جو مذاکرات کو پروائز کری، وہ آرمی ہے. تو اس میں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس تبدیلی تو آتی ہے. دیکھیں کوئی بھی اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے ایک سوچ میں تبدیلی ضرور آتی ہے. اس میں یہ آتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق کیا ہے، مسائل کیا ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے خلاف بغاوت تھی. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد کوئی چیز، کوئی حکومت اس طرح کی بن جائے گی جو کہ پوری طرح جو ہے. اور یہ دیکھیں ایک اور بات بھی تھی کہ جب اس قسم کی تحریک ہوتی ہے، جب لیڈر لیس ہوتی ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے، تو کوئی اس کا ایک ڈائریکشن بھی نہیں ہوتا ہے. ڈائریکشن تو ہمیں نظر نہیں آیا نا کہ کوئی جو ہے یہ کہ اب ہم نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں. یہ تو نہیں تھا، اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ہوا. پاکستان میں کیا اس کی لہر آتے ہوئے نظر آتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی صورتحال بہت ہی مختلف ہے. اس کو لوگ جو ہے ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، اور یا نیپال سے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، بہت بڑا ملک بھی ہے. اب ہر دیکھیں، اگر آپ دیکھیں یہ جیسے نیپال کی بات ہے تو ایک لحاظ سے ایک قوم ہے، ایک لحاظ سے اس کو نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں. اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے. یا بنگلہ دیش کی بھی مثال دیکھ لیں، سری لنکا کی مثال بھی دیکھ لیں. لیکن یہاں پاکستان جو ہے آپ چار ایک لحاظ سے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، صوبے ہیں. تو لیکن سب کی اپنی اپنی پولیٹیکل ڈائنمکس بھی مختلف ہے. مطلب اگر فرض کیجئے جو سندھ میں صورتحال ہے اس کی آپ کی سیاسی صورتحال ہے، یا اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں، کانفلکٹ ہے، اس کی نوعیت بہت ہی مختلف ہے بنسبت پنجاب کی. دوسرا ایک سب سے بڑا ایک اور ایک کے پی میں ہے، اور بلوچستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت عوامی ایک ڈسکنٹنٹ بہت زیادہ ہے، ایک سیاسی ڈسکنٹنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اظہار بھی ہوتا رہا ہے. اب جیسے بلوچستان میں جو ہم بات کرتے ہیں، جو صورتحال بن کے آئی ہے، وہ اس کی ایک بنیادی چیز جو ہے وہ سیاسی ان کے ہے پرابلمس ہیں. سیاسی جو ہے اگر آپ کسی بھی علاقے کو محروم کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شکل بن کے آتی ہے. تو اس میں جو ہے جب آپ لوگوں کو ڈپرائیو کرتے ہیں ان کے جمہوری حقوق سے، تو پھر جو ہے پھر لوگ جو ہے وہ اس تنظیموں کی طرف جو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں، جو کہ جیسے بلوچستان میں سیپریٹسٹ. لیکن اس کو بنیاد جو ہے وہ وہاں سے نہیں شروع ہوتی. وہاں سے اصل بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو جس طرح سے سیاسی ایک سسٹم چل رہا ہے، اگر دیکھا ہے تو غربت جو ہے اس وقت پاکستان میں، جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بات کی تھی، 45% لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. لیکن پی ٹی ایم اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے تو ہم بغاوت کسی حد تک دیکھتے ہیں، اگر ہم ایتھنیسٹی کی بات کریں، جو کہ مکمل طور پہ نیشنلسٹ موومنٹ تو نہیں، پروگریسو موومنٹس ہیں. دیکھیں حقوق کی تو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں حقوق کی. لیکن پہلے اس میں آتا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے غربت کی سطح ہے تقریباً 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں غربت کی سطح سے نیچے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا ہے تو اوور پاکستان کی بھی جو صورتحال ہے اس سے بلوچستان اور پیچھے کی طرف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کیسے ہوئے، سب کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں الیکشن.
وہاں پہ الیکشن کبھی بھی لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ان کا حق ووٹ کا حق ہے نہیں ملا ہے، تو اس میں ٹھیک ہے جو یکجہتی یہ ہے تو وہ ایک پروٹیسٹ کا ذریعہ بن کے آئی ہے، اس میں جو ہے وہ پھر اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ایک پیسفل موومنٹ کو بھی ہم جب اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ریاستی طاقت سے، تو اس کا جو ہے پھر ایک دوسرے ایکسٹریم پہ جا سکتی ہے۔ دیکھیں اسی طرح بلوچستان کی ہم نے بات کی، اسی طرح کے پی میں بھی صورتحال ہے، کوئی بہت اچھی طرح نہیں ہے، وہاں بھی ایک عوام کے جذبات ہیں وہاں موجود، وہ رخ اختیار نہیں کیا جو کہ بلوچستان میں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت آپ دیکھے جائے تو جو صورتحال بن کے آتی ہے کے پی میں، وہ بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جیسے وہاں حکومت ہے، وہ یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور خود پی ٹی آئی کے اور جو سینٹرل گورنمنٹ کے جو ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے، اس کا اثر جو ہے پڑتا ہے۔ وہاں پہ بھی صورتحال یہی بن کے آتی ہے کہ لوگ اپنے، اگر ان کو جمہوری حقوق، سب سے بنیادی چیز جمہوری حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر اچھے حالات نہیں پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ شکریہ زاہد حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ خدا حافظ۔